الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قد افلح من تزکا سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہ رب العزت نے ہم تمام کو یہ دل دیا ہے اور یہ دل اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اس دل پر تھوڑی محنت کر لیں اور اپنا تعلق اللہ سے جوڑ لیں۔ جتنے دین کے شعبے ہیں، چاہے وہ مدرسے کی محنت ہو، چاہے وہ مکتب کی محنت ہو، چاہے وہ خدمت خلق کی محنت ہو، چاہے وہ دعوت و تبلیغ کی محنت ہو، چاہے وہ خانقاہ والی محنت ہو، ان تمام محنتوں کا خلاصہ اصل دل ہی ہے کہ یہ دل بن جائے، یہ دل سنور جائے۔ قلب المؤمن عرش الرحمن، قلب المؤمن عرش الرحمن، یہ اللہ کا گھر ہے کہ ہمیں چاہیے کہ اس گھر کی ہم حفاظت کرنے والے بن جائیں۔ اور جیسے ابھی مولانا نے فرمایا کہ آگے آنے والا دور اور آگے آنے والے دور کی فتنوں میں جو حفاظت ہوگی وہ اسی نسبت کے نور سے ہوگی۔ جو اپنے اوپر محنت کریں گے، اپنے آپ کو بنانے کی محنت کریں گے، سچے لوگوں کے ساتھ رہیں گے، نیک لوگوں کی صحبت اختیار کریں گے، تو اللہ رب العزت یہ نعمت عظیمہ ہر ایک کو عطا فرمائیں گے۔ یہ عاجز شارجہ میں تھا، قریب کی مسجد میں نماز کے لیے جاتا تھا۔ وہاں پر ایک اور بزرگ تھے، ہمارے ہی سلسلے کے صاحب نسبت تھے۔ وہ وہاں ایک بخاتر کمپنی ہے شارجہ میں، وہ اس میں کام کرتے تھے۔ حضرت فضل علی قریشی رحمۃ اللہ علیہ کی دوسری کڑی سے ان کو نسبت حاصل تھی کہ فضل علی قریشی رحمۃ اللہ علیہ کے ایک خلیفہ تھے پڑوس میں، تو وہ ان کے خلیفہ تھے اور وہ ماشاءاللہ وہاں ذکر کی مجلس بھی کراتے تھے۔ اور ان کا تعلق بھی جو ہے خاندانی تعلق وہ حضرت اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے خاندان سے تھا۔ اصل وہ کراچی کے تھے لیکن کام کے لیے جو ہے وہ شارجہ میں تھے۔ ہم ایک مرتبہ جماعت میں 3 دن سفر پر گئے ہوئے تھے تو ان کی مسجد میں پہنچے تھے، تو وہاں ان سے ملاقات ہوئی، ان سے تعارف ہوا۔ پھر انہوں نے پوچھا آپ کا تعلق کس سے ہے؟ تو یہ عاجز نے فرمایا کہ حضرت جی سے تعلق ہے۔ تو وہ بہت خوش ہو گئے، بے انتہا خوش ہو گئے، اور جب بھی بار بار ان سے کہیں ملاقات ہو جاتی تو بار بار وہ بات دہراتے رہتے۔ وہ یہ کہتے جب تک حضرت جی ہیں استفادہ کر لیں۔
جب تک حضرت جی ہیں استفادہ کر لیں، بعد میں وہ بات نہیں ہے۔ ہمارے علاقے کے ایک بزرگ ہیں، انہوں نے بھی اس عاجز کو یہی بات سمجھائی کہ ہر زمانے میں اللہ رب العزت اپنے نیک برگزیدہ بندوں کو رکھتے ہیں، لیکن بدقسمتی ہماری ہوتی ہے کہ ہم ان لوگوں سے استفادہ نہیں کرتے، ہم ان کی قدر نہیں کرتے۔ آج کے دور میں بھی اب بھی الحمدللہ اللہ کا بڑا کرم ہے کہ ہمارے درمیان ایسی ایک شخصیت موجود ہے کہ حضرت جی نے اپنا پورا اعتماد، اپنی پوری برکتیں، اپنی پوری دعائیں حضرت مولانا حبیب اللہ صاحب کو عطا فرمائی ہیں، اور ہمیں چاہیے کہ ہم اس کی قدر کر لیں۔ میں جہاں کام کرتا ہوں حضرت مولانا خالد ندوی بیگ صاحب کے پاس، انہوں نے بھی مجھے ایک مثال دے کر سمجھایا۔ میں نے ان سے کہا حضرت لوگوں نے تو ہم پر ذمہ داری دے دی ہے، ہمارے پاس کچھ نہیں ہے، ہمیں ہمارا حال پتہ ہے، بس اللہ نے ایک ستاری کی چادر اوپر رکھی ہوئی ہے۔ تو مولانا نے فرمایا ایسا ہی ہوتا ہے کہ ہر زمانے میں اللہ والے موجود ہوتے ہیں، لیکن لوگ ان کی قدر نہیں کرتے۔ انہوں نے مثال دے کر فرمایا کہ جب میں طالب علم کے زمانے میں تھا اور وہ ندوے میں جب پڑھ رہے تھے تو انہوں نے تقریباً 9 سال حضرت علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں وقت گزارا۔ اتنے بڑے والے اللہ والے تھے، اور وہ انہوں نے اپنی پہلی بیچ جو ہے وہیں پرتاپ گڑھ قریب میں تھا، مولانا محمد احمد علی پرتاپ گڑھی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس وہ ان کی خدمت میں جایا کرتے تھے۔ تو انہوں نے یہی فرمایا کہ اتنے بڑے شخصیت ہندوستان کے اندر گزری ہے جو قریب کے زمانے میں ہے، انہوں نے فرمایا کہ اتنی بڑی شخصیت ہے، اتنی بڑی شخصیت ہے مولانا محمد احمد پرتاپ گڑھی رحمۃ اللہ علیہ، کہا جاتا ہے کہ انہیں مراقبے میں بھی جانے کی ضرورت نہیں پڑتی، وہ کھلے آنکھوں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کرتے تھے۔ لیکن انہوں نے کہا کہ ایسی بڑی شخصیت علاقے میں ہونے کے باوجود بھی اس زمانے کے لوگوں نے ان کی قدر نہیں کی۔ ایسا ہی ہوتا ہے، جب نعمت موجود ہوتی ہے تو انسان کے اندر اس کی شکر گزاری اور اس کی اہمیت پیدا نہیں ہوتی، اور جب وہ نعمت چھن جاتی ہے اور چلی جاتی ہے اس وقت احساس ہوتا ہے کہ ہم نے استفادہ کیوں نہیں کیا۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس سلوک کے راستے میں چل رہے ہیں، طالب بن کر چلیں، اپنے آپ کو بنانے کی فکر، اپنی اصلاح کی فکر کے ساتھ چلیں۔ اپنے علاقوں میں جو مشائخ ہیں اپنے آپ کو ان سے جوڑیں، ہم جس شعبے میں بھی ہوں، یہ بہت اہم چیز ہے کہ اپنے دل کو بنانا ہے۔ دعوت و تبلیغ میں ہوں، تبلیغ کے کام کے ساتھ یہ کام کر سکتے ہیں، کوئی رکاوٹ نہیں ہے، کوئی الگ کام نہیں ہے، سب ایک ہی کام ہے۔ مدرسے والے ہوں وہ بھی اس کام کے ساتھ جڑیں، اپنے جو مشائخ اپنے علاقے میں ہیں ان علاقوں کے مشائخ کے ساتھ جڑیں، سلوک کو سیکھیں، سلوک کو سمجھیں۔ حضرت جی کا یہی مشن تھا، صرف سلوک طے کروانا حضرت جی کا مشن نہیں تھا۔ حضرت جی کا تو اصل مشن یہ تھا کہ لوگ سلوک کو سیکھیں، سلوک کو اچھی طرح سمجھیں، اور پھر سلوک کو لے کر اپنی زندگی میں آگے بڑھیں۔ یہ حضرت جی کا مشن ہے۔
اس بات کو اپنے دلوں میں رسا لیں اور بسا لیں کہ ہمیں جو ہے سلوک سیکھنا بھی ہے، سلوک سمجھنا بھی ہے۔ اور حضرت جی نے اتنی محنت کی ہے کہ حضرت جی نے ہمیں سارا نصاب بنا کر دے کر چلے گئے ہیں۔ ایسی کوئی چیز حضرت جی نے نہیں چھوڑی جس میں ہمیں رہبری نہیں ملتی۔ حضرت جی نے اپنی کتابوں کے اندر عمومی بیانات کے ذریعے سے بھی، جیسے ابھی مولانا نے فرمایا کہ دوسرے سلاسل میں جو ہے جس طرح گناہوں کو ختم کیا جاتا ہے، اس کی تفصیل بھی لکھ دی۔ اس کی تفصیل کو بھی مختلف کتابوں میں بیان کر دیا گیا کہ غصے سے کیسے نکلا جائے، غیبت کیسے زندگی سے ختم ہو جائے، شہوت زندگی میں کیسے کنٹرول میں آ جائے۔ اس کا ایک الگ باب اور الگ نصاب بنا دیا۔ اس کے بیانات بھی موجود ہیں، اس کی کتابیں بھی موجود ہیں۔ اور جو شخص یہ چاہتا ہے کہ میں حضرت جی سے براہ راست فیض لوں، حضرت جی کے کتابیں پڑھے۔ جیسے وہ حضرت جی کے کتابیں پڑھے گا، وہ گویا ایسا ہے جیسے حضرت جی اس سے باتیں کر رہے ہیں، وہ فیض اس کو ملے گا۔ اور دوسری طرف حضرت جی نے سلوک کے اعتبار سے بھی ساری کتابیں لکھ دی ہیں۔ حضرت شیخ زوار حسین صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی ایک کتاب تھی عمدۃ السلوک۔ حضرت جی نے وہ ایک کتاب کو کئی کتابوں میں پورے خلاصے کے ساتھ اسی کتاب کا خلاصہ کیا ہے۔ مدارج السلوک، تصوف اور سلوک، معرف السلوک، سلوک کی بھی کتابیں ساری لکھ دی گئی ہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہمیں جو ہے مراقبے کو مقدم رکھنا ہے، خوب مراقبے پر محنت کرنی ہے تاکہ ہماری ایک وجودی سطح بن جائے۔ ہم ایمان والے ہیں، اللہ رب العزت نے ہم پر بہت بڑا کرم کیا ہے کہ ہمارے پاس وجودی سطح ہے، لیکن اس کا شعور نہیں ہے۔ تو اب ہمیں یہ کرنا ہے کہ ہم حضرت جی کے کتابوں سے اور حضرت جی کے جو خلفاء ہیں ان خلفاء کے ساتھ جڑ کر محنت کرنی ہے اور اپنی شعوری سطح بھی بڑھانی ہے۔ وجودی سطح اور شعوری سطح دونوں کو ایک ساتھ رکھ کر چلنا ہے، تب جا کر اللہ رب العزت سے امید ہے کہ اللہ رب العزت ایسا ایمان عطا فرمائیں گے اور اللہ رب العزت اس ایمان کی ایسی حفاظت فرمائیں گے کہ آنے والے دور کے اندر جو فتنے ہوں گے ان فتنوں سے اللہ رب العزت اس ایمان کی حفاظت فرمائیں گے۔ اور اگر یہ محنت نہیں ہوئی، اگر ہم نے اپنے آپ کو اس محنت میں نہیں جھونکا، اپنے آپ کو جو ہے اپنی اصلاح کی فکر نہیں کی، تو آنے والے دور میں جو فتنے آنے والے ہیں اس میں ایمان کی حفاظت کرنا بڑا مشکل ہے۔ تو یہ آج اس حضرت کا حکم ہوا تھا کچھ آپ حضرات کے سامنے بات کرنے کے لیے، تو اللہ نے یہ باتیں ذہن میں ڈالی تھیں، آپ حضرات کے سامنے پیش کی ہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ رب العزت ہم تمام کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائیں، اور جو ہمارے اکابرین ہیں ان کی قدردانی کرنے کی توفیق عطا فرمائیں، اور حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ کی کروٹ کروٹ اللہ رب العزت مغفرت کے اور اعلیٰ درجات کے فیصلے فرمائیں۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ مراقبہ کر لیں گے 2 منٹ کے لیے، ساتھی مراقبہ کر لیں، اپنی آنکھوں کو بند کر لیں، اپنی قلب کی طرف توجہ فرمائیں، اور یہ خیال کریں کہ نہ زمین ہے نہ آسمان ہے اور اللہ کا عرش ہے، اور اللہ کے عرش سے رحمت آ رہی ہے، نور آ رہا ہے، میرے قلب میں سما رہا ہے۔
میرے قلب کی سیاہی اور ظلمت دور ہو رہی ہے، اور اس کے شکرانے میں میرا قلب اللہ 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 کہہ رہا ہے۔ ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی، ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی، اب تو آجا اب تو خلوت ہو گئی، اب تو آجا اب تو آجا اب تو خلوت ہو گئی۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ دعا فرمانے۔ سبحان ربی الوہاب، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم انکا عفو کریم تحب العفو فاعف عنا یا کریم، یا احد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الابرار، یا عزیز یا غفار یا ارحم الراحمین۔ اللہم آتی نفوسنا تقواها وزکیها وانت خیر من زکاها وانت ولیها مولاها۔ جزا اللہ عنا محمدا وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین